السلام علیکم ناظرین، اردو ہسٹوریکل سٹوریز چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں اب سب خیریت سے ہوں گے۔ خدا سے دعا ہے کہ آپ کی سب جائز خواہشات پوری ہوں، آمین۔ تو ناظرین، ہم آج کا اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ شیخ جنید بغداد کی طرف سفر کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ شاگرد ان کے ساتھ تھے۔ شیخ نے شاگردوں سے پوچھا، کیا تم بہلول دانا کے بارے میں جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا، حضرت، وہ ایک دیوانہ ہے، تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ شیخ نے جواب دیا، ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے ملنا ہے۔ حواریوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل کو سعادت سمجھا۔ تھوڑی تلاش کے بعد انہوں نے بہلول کو ایک ویرانے میں پایا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ شیخ بہلول کے سامنے گئے اور دیکھا کہ بہلول سر کے نیچے اینٹ رکھے ہوئے ہے۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دیا، تم کون ہو؟ میں جنید بغدادی ہوں۔ پس اے ابو القاسم، کیا اب شیخ بغدادی ہیں جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہیں؟ ہاں، میں کوشش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب جانتے ہیں کہ کس طرح کھانا ہے؟ کیوں نہیں، میں بسم اللہ پڑھتا ہوں اور جو میرے سامنے ہے کھاتا ہوں، چھوٹا ناشتہ بناتا ہوں، آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے ناشتے پر نظر نہیں آتا اور کھاتے وقت اللہ کا ذکر نہیں بھولتا۔ پھر اس نے دوبارہ کہا، میں جو بھی کاٹتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں۔ میں کھانا شروع کرنے سے پہلے اور ختم ہونے کے بعد اپنے ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول کھڑا ہوا اور شیخ جنید کی طرف ہاتھ ملایا۔ پھر اس سے کہا، تم انسانوں کے پیر مرشد بننا چاہتے ہو اور اس وقت تمہیں کھانا پینا بھی نہیں آتا۔ یہ کہہ کر بہلول اپنی طرف چلا گیا۔ شیخ کے شاگردوں نے کہا، اے حضرت، یہ آدمی پاگل ہے؟ جی ہاں، وہ پاگل ہے، لیکن اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے کان بھی کاٹ دیتا ہے۔ مجھے سچ سننا چاہیے۔ چلو، اس کے پیچھے چلو، میں اس سے دوبارہ ملنا چاہتا ہوں۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر بیٹھ گیا۔ جب شیخ بغدادی اس کے پاس پہنچے تو اس نے دوبارہ پوچھا، تم کون ہو؟ میں بغدادی شیخ ہوں، جو کھانا نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا، اچھا، اگر تم کھانے کے آداب سے ناواقف ہو تو تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بات کیسے کی جاتی ہے۔ شیخ نے جواب دیا، ہاں میں جانتا ہوں۔ تو بتاؤ کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں سب کچھ ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے حساب اور بے حساب نہ ہو۔ میں سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ لگا کر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کر رہا ہوں۔ میں ایسی باتیں نہیں کہنا چاہتا جس سے لوگ مجھ سے نفرت کریں۔ میں باطنی اور ظاہری علوم پر نظر رکھتا ہوں۔ انہوں نے گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کیں۔ بہلول نے کہا، کھانے کی عادت ایک طرف، اب بات کرنا بھی نہیں جانتے۔ پھر شیخ سے منہ موڑ کر چلا گیا۔ شاگرد خاموش نہ رہے۔ انہوں نے کہا، اے حضرت، یہ شخص پاگل ہے، تم ایک دیوانے سے کیا امید رکھتے ہو؟ بھائیو، میں اس سے دوبارہ ملنا چاہتا ہوں، تم لوگ نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے پلٹ کر کہا، تم کھانے اور بولنے کے آداب نہیں جانتے، سونے کا طریقہ جانتے ہو؟ شیخ نے کہا، ہاں، میں جانتا ہوں۔ بتاؤ کیسے سوتے ہو؟ عشاء کی نماز اور درود و وضو سے فارغ ہو کر بیڈ روم میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہوں نے بزرگان دین کی تعلیمات سے حاصل کیے تھے۔ بہلول نے کہا، معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے اس کا پاؤں پکڑ لیا اور فرمایا، اے حضرت، میں نہیں جانتا، خدا کے لیے مجھے سکھاؤ۔ تھوڑی دیر بعد بہلول نے کہا، اے انسان، یہ سب باتیں جو تم نے کہی ہیں بعد کی ہیں، میری بات سنو۔
کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ پہلے حلال کھانا کھایا جائے۔ اگر کھانے میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو آپ کے بیان کردہ آداب کسی کام کے نہیں رہیں گے اور دل روشن ہونے کے بجائے سیاہ ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے بغیر کسی دکھاوے کے کہا، جزاک اللہ خیرون، اللہ اب پر رحمت کرے۔ پھر بہلول نے کہا، بات کرتے وقت سب سے پہلے صاف دل اور صاف نیت کا ہونا ضروری ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کچھ کہا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر دنیاوی معنی الگ باتوں سے کوئی مقصد الگاؤ ہو تو الفاظ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں وہ آپ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن جائے گا، اس لیے ایسے الفاظ سے خاموشی بہتر ہے۔ پھر سونے کے بارے میں کہا، اسی طرح اپنے سونے کے بارے میں جو کہا وہ اصل مقصد نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کا دل نفرت، حسد اور حسد سے پاک ہوتا ہے۔ دل میں دنیا اور دنیا کی دولت کی محبت نہ رکھو اور اللہ کو یاد کرتے رہو یہاں تک کہ سو جاؤ۔ بہلول کی تقریر ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھ چومے اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے پیروکار یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اسے احساس ہوا کہ ہر کسی کو اس بات کو سیکھنے میں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ حضرت جنید اور بہلول کے درمیان ہونے والی اس گفتگو سے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ یہ جاننا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، خواہ کچھ نہ بھی جانتے ہوں، بہت نقصان دہ۔ اس سے اصلاح و ترقی کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور انسان گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔